اکبر رخصت ہوئے ہیں تو راوی کہتا ہے کسی کی رخصت میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی اکبر کی رخصت میں لگی. کہ اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا, پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا. مقاتل نے جملہ لکھا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو, جیسے کسی گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو. یہ دوسری خصوصیت ہے جناب علی اکبر کی. عزیزو, راوی کہتے ہیں اکبر نکلنا چاہتے تھے, کوئی کھینچ لیتا تھا پیچھے. یہ کون کھینچتا تھا؟ راوی کہتا ہے دامن پکڑ کے کوئی کھینچتا تھا. ارے میں نے بہت غور کیا, اگر بہنوں نے روکا ہوتا تو بازو پکڑا ہوتا, اگر ماں نے روکا ہوتا تو گلے میں باہیں ڈالی ہوتی. یہ کون تھا؟ شاید یہ 4 برس کی سکینہ تھی کہ جو دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی ارے چچا گئے واپس نہیں آئے, قاسم گئے واپس نہیں آئے, اکبر تم میدان میں نہ جاؤ. ایک خصوصیت اور, بس زیادہ نہیں پڑھوں گا میں, مگر سن لیجئے عزیزو, ایک خصوصیت اور ہے. کسی کو حسین نے ایسے رخصت نہیں کیا جیسے اکبر کو رخصت کیا. جب اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر دیا اور کہا جاؤ میرے لال, اکبر نے راہوار کو آگے بڑھایا. ابھی چند قدم چلے تھے کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی. اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا, دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے علی اکبر, علی اکبر. اکبر گھوڑے سے اترے, بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بھائی ایک جملہ کہا, کاش تو صاحب اولاد ہوتا. مگر میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اکبر, صرف اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیاس کا اظہار کیا. اے اکبر, آپ کو تو معلوم تھا سکینہ پیاسی ہے, آپ کو تو پتا تھا اصغر پیاسے, پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بابا میری پیاس؟ ارے ہمارے اللہ کو سلام شہزادے کے اوپر. یہ اکبر نے اپنی پیاس نہیں بتائی, یہ اکبر نے بتایا ہے میں سیرت رسول کا وارث ہوں. اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اکبر جانتے تھے میرا بابا غیرت دار ہے, میرا بابا کتنا پیاسا ہے, یہ دنیا کو کبھی پتہ نہ چلے گا. اس لیے کہ بابا اپنی زبان سے اپنی پیاس کا اظہار نہ کریں گے. لہذا اکبر نے کہا بابا بڑی پیاس ہے, کہ میرے لال میری زبان اپنے منہ میں لے لو. زبان کو لیا اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں. ہمارے لاکھوں سلام, اللہ اکبر. اب میں دست ادب جوڑ کے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہیں پہ گفتگو روک دوں گا. مجھے اتنا بتائیے, دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, اکبر نے حسین سے پانی مانگا, اکبر شہید ہو گئے, کچھ دیر کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے. جتنی دیر حسین زندہ رہے ہوں گے یہ احساس رہا ہوگا میرا جوان پانی مانگ رہا تھا, میں اسے پانی نہیں پلا سکا, یہ احساس رہا ہوگا نا. یہی وجہ ہے کہ جب اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں, سینے پہ ہاتھ دیکھا ہے, تو اکبر نے پہلا جملہ یہ کہا, اے بابا دادا جام کوثر لیے کھڑے. مگر کچھ دیر کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے. حسین کے شہید ہونے کے ساتھ یہ صدمہ بھی ختم ہو گیا کہ میرے اکبر نے پانی مانگا تھا مگر حسین تو شہید ہو گئے, لیلا تو زندہ رہی, زینب تو زندہ رہی. ارے یہی وجہ ہے, روایت کہتی ہے جب بھی لیلا کے سامنے پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتی تھی اکبر. اکبر پانی آ گیا, اللہ اکبر. ارے کیا گزری ماں کے اوپر, بس ختم ہو گئی گفتگو. عزیزو, قافلہ بازار شام سے گزر رہا ہے. بازار شام میں تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا ہے. وہاں ایک ضعیفہ ہے جو ٹکٹکی باندھ کے اکبر کے سر کو دیکھ رہی ہے. جیسے جیسے نیزہ آگے بڑھتا ہے یہ بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ عورتوں نے کہا کہاں تک جاؤ گی, چلو اب واپس گھر چلو. کہا واپس چلوں گی مگر میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. کہا کیا دعا؟ کہا میں یہ دعا کرتی ہوں تم آمین کہو, کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. ارے یہ جملہ لیلا کے کانوں میں بھی پڑا, زینب کے کانوں میں بھی پڑا. کہا اے بی بی اس کی ماں کو کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ کہا رے جس کا کٹا ہوا سر میں نہیں دیکھ سکتی, اس ماں نے اس کے سینے میں نیزے کی علی کیسے دیکھی ہوگی, خون میں ڈوبا ہوا بچہ کیسا دیکھی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ، آج شب جمعہ ہے، بار الہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہ ان آنسوؤں کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ معبود ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ بار الہ ہمیں واقعی طور پر دین کا، شیعت کا شعور عطا فرما۔ معبود ہماری بہنیں جو پس پردہ ہے اس ذکر کو سماعت کر رہی ہیں، بار الہ انہیں صحیح معنوں میں وارث حضرت زینب قرار فرما دے۔ بار الہ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا